السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم مال الصالح للمرء الصالح، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں، اور ٹیلی ویژن پر جو یہ پروگرام ہمارے بردرز اور سسٹرز دیکھ رہے ہیں، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ آج ہماری یہ سیریز کا سب سے پہلا پروگرام ہے۔ ہماری سیریز کا موضوع ہے تجارت کے اسلامی اصول، اور اس موضوع کے تحت ہم آج انشاءاللہ مال کے تعلق سے ایک انٹروڈکشن دیکھیں گے۔ مال کے تعلق سے کئی ساری غلط فہمیاں جو لوگوں میں ہیں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم آگے اس پروگرام کے اندر کیا کیا اور دیکھنے والے ہیں اس کے اسکوپ کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ موضوع آتا ہے تو لوگوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کی سوچ یہ ہے کہ ریلیجن کیا تجارت کے بارے میں بھی بات کرے گا؟ تجارت کے بارے میں بات کرنا ہے تو مسجد سے باہر نکلنا ہوگا، بزنس کی بات کرنا ہے تو دنیا میں نکلنا ہوگا، یہ تجارت کی باتیں ہمیں دین میں کہاں سے ملے گی؟ لیکن صحیح بات تو یہ ہے، اور ہم اس بات پر غور کریں کہ انسانوں کی نالج، انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ، انسانوں کی وزڈم محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز کئی سالوں کے تجربے کے بعد پتہ چلتی ہے، اور کئی تجربے پتہ چلتے ہیں کہ غلط تھے، اور دوسرے تجربوں کے بعد پتہ چلا کہ اس سے تو دنیا کو نقصان ہو گیا تھا، اب ایسا کرنا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار دنیا کے لوگ کئی ایکسپیرینسز سے گزرنے کے بعد کچھ ریئلائزیشنز معلوم پڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب اکنامک کرائسس جو حال میں پوری دنیا میں آئی تھی، تو وہ اکنامک کرائسس کے وقت پر بہت سارے لوگوں کو کئی چیزیں ریئلائز ہوئی کہ ارے یہ چیز ہمارے یہاں چل رہی ہے، یہ چیز ہے، یہ ہماری اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ بیٹر نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا جو اس بات کو بالکل پرفیکشن کے ساتھ کمپلیٹلی جانتا اور فل کنفرمڈ، جس کی بات کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتی، اگر کوئی ایسا ہمیں پہلے سے بتا دیتا کہ دیکھو یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، تو کیا ہم سب کے لیے بہتر نہیں ہوتا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر انڈیا کے اندر ایک مثال ہے کہ جو دلی میں جو کیس ہوا، وہ کیس کے بعد جو 60 سال سے جو قانون کنٹری میں چل رہے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ قانون صحیح نہیں چل رہے تھے، اب جا کے ریئلائز ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی ساری زندگیاں ہیں جو برباد ہو گئی، کتنی ساری چیزیں ہیں جو ڈسٹرب ہو گئی، کتنے سارے لوگوں کو نقصان ہو گیا، اب جا کے لوگوں کو ریئلائز ہو رہا ہے، 66 سال کے فریڈم کے بعد پتہ چل رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا ایسا ہی معاملہ ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ کوئی جو پہلے سے جانتا اور یقین کے ساتھ جانتا اور جس کی نالج پرفیکٹ ہوتی، جس کا وزڈم پرفیکٹ ہوتا، وہ ہمیں بتا دیتا کہ ایسا کرو، ایسا مت کرو، یہ مت کرو؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ انسان ایکسپیریمنٹ اور ٹرائل اینڈ ایرر سے جو چیز کرتے ہیں، اس میں اگر ان کے پاس ڈیوائن گائیڈنس آ جاتی تو ان کے لیے ہی بہتر ہے، ہم سب کے لیے بہتر ہوتا۔ اور وہی چیز بنیاد ہے ہماری اس سیریز کی۔ ہم سب یہ بات دیکھیں کہ انسان خود سے تو نہیں بن گئے ہیں، ہمیں بنانے والا کوئی ہے، اور جو اتنا وائز ہے، جس کا وزڈم، جس کا پرفیکشن اس کے کریشن سے ویزیبل ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہماری جو باڈی ہے، جس طرح سے ہے کریٹڈ، جو ایک ایک چیز جس طرح سے چل رہی ہے، یہ خود کریٹر کے پرفیکشن کی گواہی دیتی ہے۔ یہ پوری یونیورس میں جو چیز چل رہی ہے، وہ یونیورس کے نظام اور سسٹم کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بنانے والے میں یقیناً ٹاپ لیول آف پرفیکشن ہے۔ اب وہ بنانے والا جو ہم سب کا بنانے والا ہے، وہ آل نوئنگ ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، وہ سب سے زیادہ حکمت والا ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اور وہ جو بات بتائے گا تو وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن میں اللہ نے کہا سورہ ملک میں، سورہ 67 آیت نمبر 14، الا یعلم من خلق، کیا بنانے والا نہیں جانے گا؟ جس نے تمہیں بنایا، کیا وہ نہیں جانے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ یقیناً وہ تو جانتا ہی ہے۔ تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز، یہ سیریز جو آج سے شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر ہم دیکھنے والے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بری ہے، اور یہ آنے والی ہے ڈیوائن سورس سے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا، سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ 5 آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، اس دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ مطلب دین کمپلیٹ ہو گیا۔ کمپلیٹ کا مطلب سب چیز آ گئی، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آنی چاہیے تھی، جو رہنمائی انسانوں کو چاہیے تھی، اور اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی، انسانوں تک پہنچانے کے لیے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں آ گئی،
اس کے اندر انسانوں کے بھلے کی ساری چیزیں جو ہے رہنمائیاں پہنچ چکی ہیں، اور اس میں سے ایک چیز جس کے تعلق سے رہنمائی ہمیں ملتی ہے وہ تجارت بھی ہے۔ تو تجارت کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ جو سوچ ہے کہ جیسے یہ دین سے تعلق نہیں رکھتی ہے، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین اللہ کے نزدیک قبول ہے، ایکسیپٹڈ ہے، وہ ہے اسلام۔ یہ بات دیکھنے کے بعد اب اگلا سوال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کی سوچ اس طرح سے ہے، حالانکہ پرسنلی سب لوگ پسند کرتے ہیں کہ مال آئے ہمارے پاس، مال ہم کمائیں، لیکن کہیں پر یہ سوچ لوگوں میں ہے کہ مال جیسے بری چیز ہے۔ بولے پیسہ تو بہت بری چیز ہے، تو پیسہ حقیقت میں کیا بری چیز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم پیسوں کی ہی بات کرنے والے ہیں، تو پہلے یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ پیسہ بری چیز ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم یہ چیز کے تعلق سے جب دیکھتے ہیں تو مسند احمد میں ایک صحیح حدیث ملتی ہے جہاں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیما مال الصالح للمرء الصالح، کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے، کتنا اچھا ہے اچھا مال، اچھا مال یعنی صحیح طریقے سے حاصل کیا گیا مال، ایک اچھے شخص کے لیے جو اس چیز کو اچھی چیزوں کے لیے استعمال کرے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال اچھا بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہمیں اس حدیث سے پتہ چلا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ مال جیسے برائی ہے، ایکچولی کیا ہوتا ہے نا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر گلٹی کانشینس ہوتی ہے، جس کے اندر لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ بری چیز ہے، اب یہ برا سوچ لیے تو اس کے بارے میں ہر بری چیز ہو سکتی ہے پھر اس میں۔ لیکن ہم جب دیکھیں کہ جب اس چیز کی پاکیزگی، اس کے اچھے استعمال کے تعلق سے اس کی اچھائی کو پہچانے، تو ایک انسان پہچانے گا کہ مال اچھا بھی ہو سکتا ہے، ہاں برا بھی ہو سکتا ہے، خطرناک بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، لیکن اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما نفعنی المال قط، مال مجھے کام نہیں آیا، ما نفعنی مال ابو بکر، جیسے ابو بکر کا مال مجھے کام آیا، جیسے ابو بکر کا مال مجھے کام آیا ایسا کوئی مال مجھے کام نہیں آیا۔ یہ بات کو جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنا تو فبکا ابو بکر، رو پڑے ہو، کہا حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرا مال تو آپ کے لیے ہی ہے نا، آپ کے یعنی صحیح پیغام کو پہنچانے کے لیے، صحیح مشن کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اسی چیز کے لیے تو میں ہوں اور میرا مال ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مال کے اچھے استعمال کی ایک مثال ہے۔ مسند احمد میں ایک اور صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انا انزلنا المال لاقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، میں نے مال اس لیے بھیجا ہے تاکہ نماز قائم کی جائے اور تاکہ زکوٰۃ دی جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی جائے۔ نماز کا تعلق مال سے کیسے ہے؟ نماز کا تعلق مال سے کیسے ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ میں نے مال اس لیے نازل کیا تاکہ نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے پیسے چاہیے کیا؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے پیسے دے کے آنا ہوتا ہے؟ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃِ، تو آپ میں سے کون بتا سکتا ہے اس سوال کا جواب؟ مسجدیں تعمیر کرنے کے لیے بھی تو پیسے چاہیے۔ اب لوگ جب آئیں گے ایک جگہ پر جمع ہوں گے جہاں وہ نماز پڑھیں گے، اب وہ جگہ جو قائم ہوگی اس کے لیے تو پیسے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو مال اچھا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر مال کو ہم ٹوٹلی برائی کہیں تو مسجد قائم کیسے ہوگی؟ تو یہ ایک بات ہے۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا المال خضرۃ وحلوہ، یہ مال ہرا بھرا ہے اور میٹھا ہے، وَنِعْمَ صَاحِبُ الْمُسْلِمِ، اور کتنا اچھا ہے وہ مسلم شخص، من اخذہ بحقہ، جو اسے صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے، کتنا اچھا ہے وہ شخص جو صحیح طریقے سے حاصل کرتا ہے، فجعلہ فی سبیل اللہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور جو اسے استعمال کرتا ہے یتیموں کی مدد کرنے کے لیے، مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے، اللہ کے راستے میں استعمال کرتا ہے، تو کتنا اچھا ہے وہ شخص۔ تو مال اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی کئی ساری مثالیں ہیں۔ اب ہم اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مال کمانے کے تعلق سے کیا اسلام نے کہیں ابھارا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھارنے والی کئی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، مال کمانے کے تعلق سے ابھارنے والی۔ مثال کے طور پر سورہ نمبر 78 آیت نمبر 11 سورہ نبا کی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا۔ جو معاش ہے یعنی کہ لائیولیہڈ حاصل کرنا، رزق و روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا ہے۔ جب میں نے یہ آیت قرآن کی، ایک ہمارے بھائی ہیں انہیں سنایا، پچھلے 2 دن پہلے کی بات ہے، ان کا سوال آیا
کہ آج تو لوگ نائٹ میں بھی کام کرتے ہیں, رات کو معاش کے لیے استعمال کرتے ہیں. جو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, نائٹ شفٹس وغیرہ ہوتی ہے لوگوں کی, تو رات میں بھی لوگ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا, اور ان کا سوال ہے کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا معاش رات میں حاصل کرتے ہیں, نائٹ شفٹ کر کے حاصل کرتے ہیں. اس سوال کا جواب کون بتائے گا؟ یہاں نائٹ میں کام ہو رہا تھا, الٹیمیٹلی کہیں دن میں کام ہو رہا ہے, تو وہ دن کی جو شفٹ ہے تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے وہ نائٹ میں یہاں کام کر رہے ہیں, اور آلموسٹ کام اسی لیے ہو رہا ہے کہ کہیں پہ ڈے شفٹ چل رہی ہے, ڈیو ٹو ٹائم چینجز ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر. ڈسکشن میں یہ بہت اچھا بینیفٹ ہوتا ہے کہ جو پوائنٹس میں نے سوچا تھا اس کے علاوہ ہی کوئی پوائنٹ ملتا ہے. انہوں نے پوائنٹ یہ بتایا کہ جہاں پر ایک انسان نائٹ میں کام کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ڈے بھی ہے نا, تو وہ ڈے سے ہی کنیکشن ہے اس معاش کا. یہ ایک بات انہوں نے اچھی بات بتائی. جی اور کون بتا سکتا ہے؟ جی ایسا جہاں پر ایک دن کا بات آتا ہے تو ہم لوگ سمجھتے ہیں جو کہ 24 گھنٹہ, جنرلی 24 گھنٹہ کو ایک دن میں مانا جاتا ہے. بھائی کا سجیشن یہ ہے دن تو 24 آورس کا ہوتا ہے, لیکن یہاں پر نہار جو اللہ تعالیٰ نے کہا وجعلنا النہار معاشا, مطلب کہ وہ جو ڈے لائٹ والا دن ہوتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دن کو بنایا معاش کے لیے. اور کون بتائے گا؟ جزاک اللہ خیر. ٹرائی کر رہے ہیں نا تو یہ اچھی چیز ہے الحمدللہ, اور ہر کوئی کچھ بات جو آپ کو سمجھ میں آتی ہے آپ اپنے طور پہ فریلی کہہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جیسے موسٹلی جو نائٹ شفٹ رہتے ہیں وہ کال سینٹر میں ہوتے ہیں, اور جو کال سینٹر وہ گلوبلائزیشن ہے. تو دیکھیں گے جیسے کہ آج انڈیا میں جیسے کہ نائٹ ہے تو کہیں اور ڈے میں رہے گا, اور جو کال سینٹر کا جو نیٹورک رہتا ہے وہ آل ورلڈ رہتا ہے. تو اس حساب سے ماشاء اللہ. اس میں غور کرنے کی بات کیا ہے؟ دو باتوں پر غور کریں. پہلی بات, اگر ہم دیکھیں, آپ انٹرنیٹ پر بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں, صرف سرچ کریں بیڈ ایفیکٹس آن ہیلتھ آف نائٹ شفٹ. نائٹ شفٹ کے بیڈ ایفیکٹس ہیلتھ پر کیا ہوتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ساری لسٹ ہے بیڈ ایفیکٹس جو ہیلتھ پر ہوتے ہیں اگر کوئی نائٹ شفٹ کنٹینیوسلی کرتا ہے. تو جیسے ہماری باڈی کے اندر ایک کلاک ہوتا ہے جسے سرکیڈین کلاک کہتے ہیں, جو ایک ردم ہوتی ہے اس کی. باڈی کا ٹیمپریچر نائٹ جب ہوتی ہے تو باڈی خود اپنے ٹیمپریچر کو کم کرنے لگتی ہے, ہارٹ بیٹس کا ریٹ کم ہونے لگتا ہے, اور باڈی ریڈی ہوتی ہے سونے کے لیے. اب باڈی جب ریڈی ہو رہی ہے سونے کے لیے تب کوئی سو نہیں رہا ہے, اور جب جاگنے کے لیے باڈی ریڈی ہوتی ہے, باڈی کا ٹیمپریچر بڑھتا ہے, ہارٹ بیٹس ریڈی ہو جاتی ہے, تو تبھی کوئی سونے کے لیے جا رہا ہے. تو اس کے اندر کئی سارے پرابلمس ہوتے ہیں. نمبر 1 ہارٹ ڈیزیزز ہونے لگتی ہے. نمبر 2 اوبیسٹی اور ڈائجیشن کے پرابلمس ہونے لگتے ہیں. ہمارا ڈائجیشن بھی اسی حساب سے سنکرونائزڈ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کئی لوگوں کو سلیپنگ ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں کیونکہ دن میں نیند نہیں ہو پاتی ہے, اور کئی سارے پرابلمس ہوتے ہیں جو کئی سارے ہیلتھ کے ہزارڈز جو لوگوں کو ہو رہے ہیں جو کنٹینیوس نائٹ شفٹس کرتے ہیں. اور ایک چیز, یہ ٹیبل اور یہ کرسی مثال لیتے ہیں, یہ کرسی بیٹھنے کے لیے ہے, یہ سونے کے لیے نہیں بنی ہے. لیکن کوئی اگر اس پہ سونا بھی چاہتا ہے تو سو سکتا ہے نا, کسی نہ کسی طرح سے جھکا وکا مار سکتا ہے, لیکن یہ سونے کے لیے بنی نہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دن کو معاش کے لیے بنایا, رات کو آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اب جو آرام کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہاں پہ کوئی جو کرنا چاہیے وہ کرنے کی جگہ کچھ اور کر رہا ہے تو کر سکتا ہے, لیکن وہ اس چیز کے لیے بنی نہیں ہے. دن بنا ہے معاش کے لیے, نائٹ بنی ہے آرام کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر پوائنٹ ہم سب کا جو شروعات ہوئی, پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن کو معاش کے لیے بنایا. اس میں ایک انڈیکیشن ہے کہ معاش کے لیے نکلو باہر. صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اکل احد طعاما قط, کوئی بھی شخص اس سے اچھا طعام کھانا نہیں کھا سکتا سوائے وہ جو اپنی محنت کی کمائی سے کھاتا ہے. اور مسند احمد کی صحیح حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطیب الطعام, سب سے پاک کمائی. سب سے پاک کمائی کون سی ہے؟ تو سب سے پاک کمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دو بتائی. وہ ایک یہ کہ کوئی اپنی محنت کر کے جو کماتا ہے وہ سب سے اچھی کمائی ہے, اور کلو بیع مبرور, ہر پاک تجارت, ہر جو پاک تجارت ہے, جو اچھی تجارت ہے, جو صحیح اصولوں کے تحت کی گئی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے اچھی کمائی یہی ہے, سب سے اچھی چیز یہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی انڈیکیشن ہے کہ کوئی شخص کوشش کر کے اپنی خود کی ذریعہ معاش کے لیے, اپنی روزی روٹی کے لیے, سسٹیننس کے لیے ایفرٹس ڈالے, کوشش کریں. ہم مسجد سے نکلنے کی جو دعا دیکھتے ہیں, مسجد سے نکلنے کی دعا میں بھی اشارہ ہے. کون سی دعا میں اشارہ ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرا فضل. تو اللہ کا فضل ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے کہ اب ہم نماز پڑھنے کے لیے جب آئے تھے تو چھوڑ کے آئے تھے, کام دھام چھوڑ کے آئے ہیں, بزنس سروس چھوڑ کر آیا ہے ایک شخص نماز پڑھنے, اب نکل رہا ہے تو وہ یاد کر رہا ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک, اللہ میں تیرے فضل کو تجھ سے مانگتا ہوں. اسی طرح جمعہ کے دن, جو جمعہ کے متعلق جو آیت ہے سورہ جمعہ کی,
اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو، حاصل کرو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو نکلو، اب نکلو بس۔ ایسا نہیں کہ تم لوگ نکل گئے جنگل میں چلے گئے، ایسا نہیں کہ بس عبادت میں گئے تو سب کچھ چھوڑ دیے، تیاگ دیے، اور اب تم دنیا کی طرف مڑ کے دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا جمعہ کی نماز کے متعلق جب آیت آئی تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے متعلق کہا اب چھوڑ کر کے نماز کے لیے جاؤ، لیکن نماز ختم ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اس آیت پر عمل کر کے کئی علماء یہ بات سمجھتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد تھوڑی تجارت کرنا مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، اور ایک اچھی چیز ہے کہ کوئی جمعہ نماز کے بعد کم سے کم تھوڑی تجارت کرے اس آیت پر عمل کرنے کے لیے۔ کئی لوگ عمل کرتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسلام نے وہ ٹائپ کا موناسٹسزم نہیں سکھایا کہ اگر آپ کو دیندار بننا ہے نا تو سب کچھ چھوڑنا ہوگا اور جنگل میں جانا پڑے گا، ونواس لینا ہوگا، سب کچھ چھوڑ دینا ہوگا۔ یہ اسلام نے سسٹم نہیں بتایا۔ اسلام نے سسٹم یہ بتایا کہ آپ جو کر رہے ہیں کریے، لیکن اللہ کو یاد کر کے کریے۔ اللہ کو بھول گئے نا تو خطرے میں پڑ گئے۔ یہیں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فتنہ کیا ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ مال کا فتنہ، ریئلی فتنہ کیا ہے؟ جو سب سے بڑا فتنہ ہے مال کا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص مال کے پیچھے بھاگے اور اللہ کو بھول جائے، وہ اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جائے، وہ اپنی زندگی کی حقیقت کو بھول جائے، وہ اپنی آخرت کو بھول جائے۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، الدنیا ملون وملون ما فیہا، یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ ذرا غور سے سنیے۔ اب جو بات ہم نے ابھی سنی تھی کہ اسلام نے کہا دنیا میں رہو، کماؤ، بظاہراً ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ کانٹرڈکٹ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ تھوڑا غور کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ دنیا پر اللہ کی لعنت ہے، اس میں جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے، ملون ما فیہا الا، سوائے ذکر اللہ، اللہ کی یاد، وما والہ، یاد سے جڑی ہوئی چیزیں، وعالم اور متعلم، عالم اور طالب علم۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 4 چیزیں ہیں جو بچی ہوئی ہے لعنت سے، باقی سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو کچھ اس دنیا میں ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے، یہ 4 چیز پہ لعنت نہیں ہے۔ نمبر 1 اللہ کی یاد، نمبر 2 یاد سے جڑی ہوئی چیزیں۔ یاد سے جڑی ہوئی چیزیں، کیا تجارت اللہ کی یاد سے جڑ سکتی ہے؟ پیسہ کماتے ٹائم پہ کوئی اللہ کو یاد کر سکتا ہے؟ اللہ کو یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تو حلال و حرام نہیں دیکھے گا، جائز و ناجائز نہیں دیکھے گا، صحیح اور غلط نہیں دیکھے گا، بس پیسہ آنا چاہیے، وہ کنسیپٹ ہو جائے گا اس کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کنسیپٹ جب ہو جاتا ہے تو وہ انسان دنیا کے لیے اور دنیا کے انسانوں کے لیے خود لعنت بن جاتا ہے۔ ملون ما فیہا، جو کچھ ہے سب کچھ پر اللہ کی لعنت ہے، اور وہ لعنت کا خود بھی شکار ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنتا ہے پریشانی کا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کو بھول گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ لعنت جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ پر ہے وہ ہم پر بھی آ جائے گی۔ مثال کے طور پر اب کوئی شخص پڑھائی کر رہا ہے، پڑھائی کرتے کرتے اللہ کو یاد کرے گا؟ کرے گا؟ مثال کے طور پر کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب اسکول میں کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، جغرافی پڑھ رہا ہے، اسپیس کے بارے میں پڑھ رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کو بھول کے نہیں پڑھے گا۔ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ سب کچھ کریں گے لیکن اللہ کو بھول کر نہیں کریں گے۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم کیوں ہے؟ یہ پرابلم اس وجہ سے ہے کیونکہ لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ منافقون میں کہا، سورہ 63 آیت نمبر 9، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جو ایسا کرے گا تو وہ یقیناً خسارے میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اگر اللہ کی یاد سے غافل کر دیے تو بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اب مثال کے طور پر ایک مسلم تاجر ہے، ایک مسلم بزنس مین ہے، اس کے پاس ایک چانس ہے، کوئی شخص سروس کر رہا ہے، کوئی شخص جاب کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، اب اس کے پاس ایک چانس ہے کہ وہ اللہ کے فضل کو پانے کی کوشش کر رہا ہے، حلال روزی کو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اللہ کو بھول کر نہیں کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر کے کر رہا ہے۔ اور یہی بہت اہم بات ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مال کے خطروں میں سے کیا کیا خطرے ہیں۔ مال کے خطروں میں سے یہ ہے
کہ اگر مال کو ایک انسان گول بنا لے، زندگی کا مقصد مال کمانا ہے، لیکن اگر یہ مقصد ہے تو جب دنیا سے جائیں گے تو چھوڑ کر جائیں گے نا مال. کوئی شخص جب دنیا سے جائے گا تو سارا مال جو کچھ ہے اس کے پاس سب کچھ چھوڑ کے ہی جائے گا. اس میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ آس پاس دیکھیں تو بہت سارے دلائل ہیں. آج تک کوئی لے کر گیا ہی نہیں کہ مثال کے طور پہ فلاں صاحب ہے، ان کی گاڑی وہاں پارک ہوتی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی گاڑی بھی ساتھ میں چلی گئی، یا ان کا بینک بیلنس بھی صاف ہو گیا. تو ایسا تو ہوتا نہیں ہے، چھوڑ کر جاتے ہیں. تو جو مال کو لوگ گول بناتے ہیں، وہ مال کو اگر گول بنایا جائے گا تو پھر یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو جس دھوکے میں ایک انسان اپنے آپ کو ڈال رہا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گول یہ بن گیا تو جا کر بہت بڑا پرابلم ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بہت پیاری مثال سے سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہم رہتے ہیں نا تو کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی بھی ضرورت ہے. دنیا میں رہتے ہیں تو اپنی جائز ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے. لیکن مال سے اگر کوئی محبت کرنے لگے، جیسے اللہ نے قرآن میں کیا کہا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بہت جم کے محبت کرتے ہو. سورہ فجر کی آیت ہے. تو اگر مال سے کوئی محبت کرنے لگے، یہ محبت غلط ہو جاتی ہے. محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. محبت ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی کامیابی پانا چاہتے ہیں، جو ہے جنت پہنچنا چاہتے ہیں. اگر مال اگر گول بن جائے کہ پیسہ چاہیے، جیسے کئی لوگوں کا ہو گیا آج کہ مجھے فلاں اتنا پیسہ چاہیے، مجھے اتنا پیسہ چاہیے، اب وہ گول جب ان کا بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اب وہ جائز ناجائز کی جو دائرے کی جو لمٹس ہیں نا، وہ لمٹس کو چھوڑ کر کام کرنے لگتے ہیں اور بہت بڑے خسارے میں اپنے آپ کو ڈال دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جو ایسا کرے گا، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، وہ تو یقیناً نقصان و خسارے میں. تو انہوں نے ایک مثال سے بتایا، اور مثال کتنی پیاری مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تو ہمیں بہت چیزوں کی ضرورت ہے، ٹوائلٹ کی بھی ضرورت ہے. بھئی دنیا میں کوئی اگر کہے کہ ٹوائلٹ ہی نہیں ملے گا تمہیں تو ہماری تو حالت خراب ہو جائے، ہم رہ ہی نہیں سکتے ہیں ٹوائلٹ کے بغیر. لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی کو ٹوائلٹ سے محبت ہو جاتی ہے کہ مجھے ٹوائلٹ سے بہت محبت ہے. کیوں؟ اب ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، مال کی بھی ضرورت ہے، ٹوائلٹ کی بھی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیر پوچھنے کے لیے کارپیٹ جو ہوتا ہے اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس سے محبت تھوڑی ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں مال سے لوگوں کو محبت ہو جائے، یہ بہت بڑے خطرے کی بات ہے. تو ہم یہ بات کو دیکھیں اور یہ سمجھنے کے تعلق سے بہت اہم بات ہے